اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً مَكْتُومَةً۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی علامات اور اوصاف کے بارے میں جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام نور کے ذریعے سے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اپنے شیعوں کو کن اوصاف سے متصف اور کن حالتوں میں اور کن شکلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ متعدد گفتگو احادیث پر آپ کے ساتھ جاری رہی اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ یوں تو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مختلف انفرادی، ظاہری اور معاشرتی خصوصیات اپنے شیعوں کے بارے میں بیان کی ہیں، اور ہم بھی اپنی گفتگو میں ان احادیث نورانیہ کی کچھ حد تک تلاوت آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں اور کچھ علامات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، گرچہ ہماری گفتگو اس نظم سے برخوردار نہیں تھی جو نظم ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کشکول میں ہم نے جمع کیا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث کی روشنی میں، اس کشکول کا آخری گل آج حضرت سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ آلاف التحیت وثنا کی مودت اور محبت اور مظلومیت کے باعث شیعوں کے دل میں جو تڑپ ہے اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا بھی باقاعدہ طور پر شیعہ ہیں، اور قرآن مجید میں ان کے لیے باقاعدہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہاں ہم نے آپ کی خدمت میں ظاہری ترجمہ کیا کہ اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ حضرت نوح کے شیعوں میں حضرت ابراہیم کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم اس کا باطنی معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ باطنی معنی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا باقاعدہ طور پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے باقاعدہ شیعہ تھے، اور ایسے محب تھے کہ جن کے سامنے حسین ابن علی کا جب ذکر آیا تو آپ اس ذکر کی وجہ سے، اس مظلومیت کی وجہ سے اور حسین ابن علی کے مصائب کی وجہ سے مغموم ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باطنی اس حدیث کا مصداق قرار پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً مَكْتُومَةً، کہ بے شک حسین ابن علی کے مظلومیت کی معرفت ہمیشہ مؤمنین کے قلوب میں، مخزون قلوب میں، محزون قلوب میں ہمیشہ پوشیدہ اور ہمیشہ چھپی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے جب حسین ابن علی کا ذکر آتا ہے تو وہ تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ شدت موجزن ہو جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ حسین ابن علی کی مظلومیت میں تڑپنے لگتے ہیں، حقا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور درست فرمایا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، بے شک حسین ابن علی کی شہادت کے باعث مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ مومن ہو، حسین ابن علی کا نام سنتے ہی مغموم ہو جاتا ہے، حسین ابن علی کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور حسین ابن علی کی عشق میں بے تاب ہوتا ہے اور تڑپ کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں تھے۔
تمام انبیاء کرام نے حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کا ذکر سنتے ہی باقاعدہ طور پر گریہ کیا ہے اور حسین ابن علی کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو چونکہ ہمارا عنوان نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے، اور جب وہ عبودیت، نبوت اور رسالت کے مراحل طے کرنے کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو اب امام قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے شیعوں کے انوار کو مشاہدہ کیا، تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ تمنا کی کہ اللہم جعلنی من شیعات امیر المؤمنین، اے میرے پروردگار مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے۔ تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ حضرت ابراہیم کے لیے یہ کلام فرمایا کہ انا من شیعاتہ لابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہیں۔ تو پس اسی حدیث کو ہم تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ماجرا تھا کیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں در واقع سورہ صافات کی اس آیت نمبر 83 کی تفسیر کے اندر نقل ہوئی ہے۔ معروف صحابی ہیں عن جعفر الجعفی انہ سأل جعفر ابن محمد علیہ السلام عن تفسیر قولہ تعالی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ، یعنی جعفر جعفی جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے باقاعدہ اس نورانی حدیث کے اس آیت کے بارے میں جو سورہ صافات کی 83 آیت ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ ان من شیعتہ لابراہیم، اس کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت فرمائیں۔ تو یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا باقاعدہ ایک تفصیلی جواب جعفر جعفی کو عطا کرتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ لما خلق ابراہیم کشف لہ بصرہ، یعنی بے شک جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خلق فرمایا تو آسمان و زمین کے ملکوت کی بابت ان کی آنکھوں سے پردہ کو ہٹا دیا تاکہ وہ ان ملکوت کو باقاعدہ طور پر مشاہدہ کر سکیں۔ فَنَظَرَ فَرَعَى نُورًا إِلَى جَنْبِ الْعَرْشِ، تو جب یہ پردہ ہٹا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے عرش کی ایک جانب ایک نور کو باقاعدہ طور پر مشاہدہ کیا۔ جب یہ نور مشاہدہ کیا تو پھر حضرت ابراہیم نے خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال کیا، فقال الہی ما ھذا النور، اے میرے پروردگار یہ نور کیسا نور ہے؟ تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا، فقال ھذا نور محمد صفوتی من خلقی، اے ابراہیم یہ نور میری مخلوقات میں میرے منتخب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ یہ جواب مل گیا۔ ورعا نورا من جنبہ، پھر حضرت ابراہیم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ساتھ ہی ایک دوسرے نور کو بھی مشاہدہ کیا۔ فقال الہی ما ھذا النور، تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، اے میرے پروردگار پھر یہ نور کیسا ہے؟ خداوند متعال نے جواب دیا، فقال نور علی ابن ابی طالب ناصر دینی، یہ نور جو ہے یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور میرے دین کے ناصر علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی ورعا الی جنبہما ثلاثۃ انوار، پھر حضرت ابراہیم نے ان دونوں انوار کے اطراف میں 3 نور ایسے مشاہدہ کیے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم کو تڑپ ہوئی اور سوال کیا۔ فقال الہی ما هذه الانوار، اے میرے پروردگار یہ انوار کیسے ہیں؟ تو خداوند متعال نے جواب دیا، فقیل لہ، جواب ملا، ھذا نور فاطمہ فاطمت محبیہا من النار، اے ابراہیم یہ نور جو ہے یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے جو اپنے محبوں کو
آگ سے محفوظ رکھیں گی، بالکل ان کو اپنی آغوش میں لے لیں گی اور ان کو پناہ دیں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت حق سبحانہ نے فرمایا وَنُورُ وَلَدَيْهَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور یہ باقی جو دو نور ہیں یہ انہی فاطمہ کے فرزند ہیں، ایک حسن ہے اور دوسرے حسین شہید کربلا ہیں۔ پھر اب خداوند متعال سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال الہی وَأَرَى تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ أَحْدَقُوا بِهِمْ، اے میرے پروردگار میں مزید 9 انوار کو مشاہدہ کر رہا ہوں جنہوں نے انہیں اپنی گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ نور کیسے ہیں؟ قیل، تو جواب آیا یا ابراہیم هؤلاء الأئمة من ولد علی و فاطمہ، اے ابراہیم یہ انوار جو ہیں یہ علی و بطول کی اولاد میں سے متولد ہونے والے باقی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے دل میں مزید تڑپ کا احساس ہوا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی سے باقاعدہ سوال کریں، تو کہا فقال ابراہیم الہی بحق ہؤلاء الخمسۃ الا عرفتنی من التسعہ، اے میرے پروردگار تجھے ان خمسہ طیبہ کا واسطہ مجھے ان 9 انوار کی معرفت عطا فرما، ان کا نور معرفت مجھے عطا کر دے۔ تو یہاں پر خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا قیل یا ابراہیم، اے ابراہیم اولہم علی ابن الحسین، ان میں پہلے جو ہیں وہ علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، وابنہ محمد، اور ان میں سے دوسرے محمد باقر ہیں، وابنہ جعفر، اور پھر محمد باقر کے بعد والے جو نور ہیں وہ جعفر صادق ہیں، وابنہ موسیٰ، اور پھر ان کے بعد جعفر صادق کے فرزند موسیٰ کاظم ہے، وابنہ علی، اور پھر موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کے فرزند علی ابن موسیٰ ہیں، وابنہ محمد، اور علی ابن موسیٰ کے ساتھ ان کے فرزند محمد تقی ہیں، وابنہ علی، اور محمد تقی کے ساتھ ان کے فرزند علی النقی ہیں، وابنہ الحسن، اور علی النقی کے ساتھ ان کے فرزند حضرت حسن عسکری ہیں، والحجۃ القائم ابنہ، اور ان کے فرزند یعنی حسن عسکری کے فرزند جو ہیں وہ حضرت قائم حضرت حجت ابن الحسن العسکری ہیں۔ خوب یہ تعارف ہو گیا تمام 14 معصوموں کا حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، فقال ابراہیم، تو یہاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیۃ وثنا سوال کرتے ہیں الہی و سیدی ارا انوارا قد احدقوا بہم لا یحصی عددہم الا انت، اے میرے پروردگار میں بہت سے ایسے انوار کو مشاہدہ کر رہا ہوں جنہوں نے ان 14 انوار کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اور ان کے ارد گرد وہ جمع ہیں، اے میرے پروردگار میں ان کی تعداد کو مشخص اور معین نہیں کر پا رہا، صرف تو ہی ان کے عدد کو جانتا ہے، یہ انوار کیسے انوار ہیں؟ تو یہاں فقیل یا ابراہیم ہؤلاء شیعتہم، اے ابراہیم یہ ان تمام 14 معصومین کے شیعہ ہیں، یعنی شیعہ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ان کی اولاد اور ان کی زوجہ کے شیعہ ہیں باقاعدہ طور پر۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم نے سوال کیا خداوند متعال سے۔ آج کی ہماری گفتگو کا ایک عنوان یہ ہے کہ شیعوں کی ظاہری علامات کیا ہیں، تو حضرت ابراہیم باقاعدہ طور پر خداوند متعال سے شیعوں کی ظاہری علامات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ فقال ابراہیم، ابراہیم علیہ آلاف و تحیۃ وثنا نے سوال کیا وَبِمَا تُعْرَفُ شِيعَتُهُمْ، اے میرے پروردگار مجھے بتا دیجئے کہ میں ان شیعوں کو کیسے پہچانوں، مجھے ان کا کیسے تعارف ہو۔ تو خداوند متعال شیعوں کا تعارف کروا رہے ہیں حضرت ابراہیم کو۔ قال بِصَلَاةِ 51، یعنی 51 رکعات نماز دن میں یہ لوگ ادا کرتے ہوں گے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہو تو بلند آواز میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، والقنوت قبل الرکوع، اور رکوع میں جانے سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، والتختم فی الیمین، اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں باقاعدہ طور پر انگوٹھی پہنتے ہیں۔ جب یہ تعارف ہو گیا، شیعوں کی ظاہری علامات بھی حضرت ابراہیم کو پتہ چل گئیں، تو اب
فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَ ابراہیم، تو اب اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اللہم جعلنی من شیعت امیر المؤمنین، اے میرے پروردگار مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی فہرست میں شامل کر لے، تاکہ میں بھی ان انوار کے ساتھ انہی 14 کا باقاعدہ احاطہ کر لوں اور ان کے اطراف میں بھی موجود ہو جاؤں۔ فَنَظَرَ نَظَرَةً، تو یہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کی باقاعدہ طور پر دعا کو قبول کیا۔ فقال فأخبر اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم کو باقاعدہ طور پر یہ خبر دے دی کہ ان من شیعتہ لابراہیم، کہ ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا انہی 14 کے باقاعدہ طور پر اور سیما حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ پھر یہاں تک بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر باقاعدہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، جب حضرت ابراہیم نے اب دوبارہ ان نجوم کو مشاہدہ کیا اور ان کو دیکھا، تو اب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا کے باقاعدہ دل میں ایک تڑپ کا احساس ہوا، یعنی ان ستاروں پر نگاہ ڈالنے کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا کے وجود میں حسین ابن علی کا غم جو ہے وہ شدت کے ساتھ موجزن ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان حضرت ابراہیم کے اندر جو ہے وہ بیدار ہونے لگا کہ اِنَّا لِلْحُسَيْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً مَكْتُومَةً، کہ مؤمنین کے باطن میں حسین ابن علی کے لیے ایک معرفت چھپی ہوئی ہے جو ہمیشہ مخزون ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ شیعہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ حسین ابن علی کی محبت میں مغموم اور محزون رہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، بے شک حسین ابن علی کی شہادت کے باعث مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف التحیت وثنا نے آسمان کی طرف اور نجوم کی طرف ان ستاروں کو دیکھا، تو وہ تڑپ حضرت ابراہیم کے جو وجود اطہر ہے، وجود اقدس ہے، اس میں ظاہر ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے خداوند متعال کے حضور باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا، کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ، اے میرے پروردگار یہ حسین کی وجہ سے، یعنی حسین پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کے غم اور اندوہ کی شدت کی وجہ سے، اے میرے پروردگار میں سقیم ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو یہ روایت آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 151 پر، یہ جعفر جوفی حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وثنا سے اس روایت کو وہاں پر موجود ہے، یا البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 600 پر اسی کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یا تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل اطرۃ الطاہرہ، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 485 میں حدیث نمبر 131 ہے، جس کے تحت آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ روایت کہ جس میں حضرت ابراہیم باقاعدہ خداوند متعال سے کہہ رہے ہیں کہ فقال انی سقیم لما یحل بالحسین، اس روایت کو مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 465 کے اندر درج کیا ہے، مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 44 کے صفحہ نمبر 220 کے تحت اس کو درج کیا ہے، اور مرحوم بحرانی نے تفسیر برہان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 608 کے تحت اس حدیث کو باقاعدہ طور پر درج کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم کو باقاعدہ خداوند متعال نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی علامات، یعنی ایک تو وہ باطنی علامت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اِنَّا لِلْحُسَيْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً مَكْتُومَةً، یہ مؤمنین کے دلوں میں ہمیشہ یہ معرفت جو ہے یہ موجزن رہے گی حسین ابن علی کے لیے، یا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، یہ مؤمنین کی لا ینفک علامت ہے جو ہمیشہ مؤمنین کے ساتھ رہے گی، اور مؤمنین کا وجود جو ہے وہ ان علامات سے ہمیشہ خود کا اظہار کرتے رہیں گے، یعنی مؤمن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی نقطے پہ ہو، حسین ابن علی کے غم میں اور حسین ابن علی کی تڑپ میں وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا، اس کا دل چاہے گا کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کرے، حسین ابن علی کی مجلس میں شرکت کرے، حسین ابن علی کے لیے سینہ زری کرے، حسین ابن علی کے افکار کو اور حسین ابن علی کے
ان مقاصد کو احیا کرے جن کے لیے حسین ابن علی نے باقاعدہ جام شہادت نوش کیا، باقاعدہ اپنی مخدرات عصمت و طہارت کو، فرزندان رسول کو اور ناموس رسول کو باقاعدہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ کیوں؟ چونکہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے احیا کے لیے شہید کر دیا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، اور اللہ کی یہ مشیت ہے کہ یہ آل محمد باقاعدہ مخدرات عصمت و طہارت اور ناموس رسالت باقاعدہ طور پر گرفتار ہو کر اسی طرح سے رسیوں میں جکڑے ہوئے بازاروں میں درباروں میں آئیں اور قیام حسین ابن علی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ پس مؤمنین کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ اس کے موجزن رہتی ہے حسین ابن علی کی محبت، حسین ابن علی کی تڑپ اور حسین ابن علی کا عشق اس کے وجود میں ہمیشہ سرشار رہتا ہے۔ لیکن جو ظاہری علامت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا نے سوال کی، فقیلا یا ابراہیم ہؤلاء شیعتہم، پھر وہ سوال کرتے ہیں فقال ابراہیم وبما تعرف شیعتہم، کہ میں ان شیعوں کو کیسے پہچانوں؟ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بصلاۃ 51 یعنی 51 رکعات یہ نماز پڑھتے ہوں گے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والقنوت قبل الرکوع والتختم فی الیمین۔ یہ ظاہری علامات تو ہم آپ کی خدمت میں انہی سے مشابہ علامات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو ظاہراً دوسرے یا تیسرے ہم نے اپنی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ شیعوں میں موجود 10 عمومی صفات ہیں جنہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا بیان کر رہے ہیں۔ میں آج ان کا تکرار آپ کی خدمت میں پھر کر دیتا ہوں تاکہ ہماری یہ گفتگو حضرت امام صادق آل محمد کے اس کلام سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ارشاد فرما رہے ہیں شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، ہمارے شیعہ جد و جہد کرنے والے ہیں، ہمارے شیعہ اجتہاد کرنے والے ہیں، یعنی جد و جہد کرتے ہیں، تقوی میں جد و جہد کرتے ہیں اور تقوی کے بلند ترین مرتبہ یعنی ورع کے مقام تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ معارف الہی ان تک پہنچیں اور وہ اس غیبت کو اپنے لیے حضرت امام زمانہ کے ظہور کے جو مواقع ہیں اس کو فراہم کرنے کے لیے اور ظہور میں تعجیل کے لیے وہ ایسی جد و جہد کرتے ہیں تاکہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور جلدی ہو جائے۔ پھر ہمارے شیعوں کی ایک خاص علامت ہے اور وہ اہل الوفاء والامانہ، ہمارے شیعوں کو اگر آپ کوئی امانت دے دیں تو یہ شیعہ کبھی بھی اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہمارے شیعہ ہر مشکل وقت میں وفادار اہل بیت ہیں، کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، کبھی بھی خداوند متعال کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، کبھی بھی دین الہی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے اور اپنے وجود کو مجسمہ دین قرار دیں گے اور دین پر اس قدر عمل پیرا ہوں گے کہ لوگ دور دور سے دیکھ کے کہیں گے کہ وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، وہ باقر امام محمد باقر کا شیعہ ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ ہمیں ان اوصاف سے خود کو متصف کرنا ہے تاکہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے شیعہ بن کے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے باعث زینت بنے، باعث افتخار بنے، یعنی ہم ان کے لیے باعث رنج و عذاب نہ بنے، باعث مشقت نہ بنے، باعث رسوائی نہ بنے کہ حضرت صادق آل محمد ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ کیسے ہے۔ جیسے ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان نقل کیا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیعوں کے ہر روز اعمال جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں جن کو میں مشاہدہ کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں علامت کے طور پر وَأَصْحَابُ 51 رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ وہ 51 رکعت نماز دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں باقاعدہ طور پر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد القائمون باللیل، باقاعدہ شب زندہ داری کرتے ہیں، رات کو نماز تہجد پڑھتے ہیں، الصائمون بالنہار، اور دن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ البتہ یہاں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ سال میں 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید الفطر اور عید القربان۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا حرام نہیں ہے لیکن یہ سنت بنی امیہ کی ہے، ہمارے ہاں یہ روزہ مطرود ہے، یعنی اس کو طرد کیا گیا ہے، اس کو نہیں رکھا جاتا چونکہ یہ سنت ہے بنی امیہ کی، البتہ فاقہ کیا جاتا ہے۔ الصائمون بالنہار،
ہمارے روزے شیعہ جو ہیں وہ دن کو روزے دار ہوتے ہیں، یزکون اموالہم، اور اپنے اموال کا تزکیہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویحجون البیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا باقاعدہ حج کرتے ہیں، ویجتنبون کل محرم، اور ہمارے شیعہ ہر فعل حرام سے اجتناب کرتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 میں حدیث نمبر 26 کے تحت یہ باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرف سے روایت وہاں پر نقل ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت ساری ایسی نورانی احادیث میں شیعوں کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، یعنی اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث رسوائی نہ بنو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ویجتنبون کل محرم، ہر حرام سے اجتناب کر کے ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہونے کا عملی ثبوت دیں، ہم اہل ورع بنیں، ہم اہل اجتہاد بنیں، کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ دینی معارف ہم تک پہنچے اور ہم ان پر عمل پیرا ہو کے حضرات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے راہ ہموار کریں، ہم جد و جہد کریں، ہم معاشرے میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوشش کریں تاکہ معاشرہ اسلامی اقدار پر عمل کر کے مدینہ فاضلہ بن سکے، اور ہم حضرت سید الشہداء کے اذکار کو جاری رکھیں، چونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا کا ذکر زندہ ہے تو یہ جان لے کہ اسلام زندہ ہے، اگر کربلا والوں کے وہ مظالم بیان ہو رہے ہیں تو یہ آپ جان لیں کہ اسلام 100 سال کے لیے آئندہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی انشورنس ہو گئی ہے، چونکہ حسین ابن علی کا ذکر جاری ہے۔ اور اگر حسین ابن علی کے ذکر میں ذرہ بھر بھی غفلت کی گئی، حسین ابن علی کے مصائب کو، حسین ابن علی کے پیغام کو پہنچانے میں اگر غفلت کی تو یہ جان لے کہ اسلام کے جو شدید نقصان اور شدید اسلام کے لیے مشکل وقت جو ہے وہ عنقریب پہنچ رہا ہے، اور آپ کے حسین ابن علی کے ذکر کو ترک کرنے سے جو نقصان اسلام کو ہوگا اس کا کوئی خمیازہ پورا نہیں کر سکتا، کوئی اس کا جبران نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور اس قدر خالص کیا اور اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات میں ایسے فنا کیا کہ اب حسین ابن علی کا ذکر توحید کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم ہے، یعنی جب تک خداوند متعال کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ حسین ابن علی کی قربانی ہے اور حسین ابن علی کا ذکر ہے۔ یعنی اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یعنی اسلام کے دامن سے اگر آپ ان دو چیزوں کو باہر نکال دیں، یعنی حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی وہ مجاہدت اس کو آپ باہر نکال دیں، اور حضرت سید الشہداء کی قربانی کو اگر آپ اسلام سے باہر نکال دیں تو اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام محنتیں رائگاں چلی جائیں گی۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اسی ولایت کی تبلیغ کے لیے حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول یہ پیغام پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس پیغام کو پہنچانے میں سستی کی، آپ نے غفلت کی، تو آپ نے 23 سال کی تمام محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کو باطل کر دیا ہے۔ تو اے رسول اس پیغام کو پہنچائیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے اس مقام پر حضرت مولا الموحدین کا ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ اس لیے کہا تاکہ وہ ریاست مدینہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، اس ریاست مدینہ کے استمرار اور قیام کا اسباب فراہم کریں اور بتائیں کہ میرے بعد اس ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد ان کے فرزندان اس ریاست مدینہ کی جو ہے وہ باغ دوڑ کو اپنی حالت اپنے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اس ریاست مدینہ سے ان کے حقیقی وارثوں کو دور کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کو اپنے پاؤں تلے روندا اور کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ آج دیکھتے ہیں کہ اگر آج حسین ابن علی کے لیے جلوس نکالا جائے، حسین ابن علی کے لیے ریلی نکالی جائے تو کس کو مشکل ہوتی ہے، کس کے پیٹ میں مروڑ
توڑ اٹھتے ہیں، کس کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ واضح ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حسین ابن علی کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو حسین ابن علی کا ذکر برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ حسین ابن علی کا ذکر اگر باقی رہے گا، کسی بھی انداز میں باقی رہے، حسین ابن علی کا ذکر باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام زندہ ہے۔ اگر اسلام زندہ ہے تو یہ طاغوتی جو وجود رکھتے ہیں، جن کے وجود میں طاغوت نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے، ان کا وہ گھونسلہ ٹوٹنے اور بکھرنے کا قوی امکان ہے۔ لہٰذا تمام مؤمنین پر واجب ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء، حضرت امام حسین عالی مقام اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ذکر بڑھ چڑھ کے کریں، کیونکہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ و ایک سجدہ شبیری، یعنی حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کا اگر آپ نے ذکر نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا ہے۔ آپ اگر شیعہ ہیں اور آپ ذکر علی اگر نہیں کر رہے تو آپ نے تشیع کا کوئی وظیفہ ہی انجام نہیں دیا ہے۔ شیعت کی بو تک آپ کے وجود میں نہیں آئی ہے، خوشبو تک آپ کے وجود میں نہیں ہے۔ آپ شیعہ ہی اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے وجود سے علی ابن ابی طالب کے ذکر کی مہک آئے۔ آپ شیعہ اس وقت بن سکتے ہیں جب یہ معرفتاً مکنونتاً مکتومتاً یہ آپ کے وجود میں معرفت موجود ہو، اور ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین کا آپ مصداق ہو، اور حسین ابن علی کے ذکر کے ساتھ ہی آپ کا دل تڑپنے لگ پڑے، آپ کے وجود میں ایک جنبش آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام باقی ہے۔ آپ کے وجود میں باقی اگر اسلام ہے تو آپ اسے اپنے وجود سے باہر نکالیں گے اور معاشرے میں جاری کرنے کے لیے اور نفاذ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ علی کا بھی ذکر کریں اور حسین ابن علی کا بھی ذکر کریں، یہی شیعوں کی حقیقی علامت ہے۔ اسی حقیقی علامت کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو آپ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ طاہرین کے شیعوں کی فہرست میں شمار فرمائے۔ خداوندہ تمام مؤمنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ پروردگارہ تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما، اور تمام مظلومین کو ظالمین کے چنگل سے نجات عطا فرما، اور امام زمانہ جنہوں نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔